سورہ انعام کی آج کی یہ جو آیت مبارکہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی بابرکت۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور اس کائنات میں سب سے مستند اور سب سے معتبر لکھی ہوئی چیز رب کا کلام قرآن مجید ہے، جس سے بہتر اور جس سے مستند اور جس سے معتبر کوئی دوسری لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا کتاب کے ساتھ اس کی صفات کا ذکر ہے، اور فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، ہاذا اس میں اشارہ ہے کہ یہ کتاب جو بارگاہ رسالت حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سارے انسانوں تک پہنچی کہ یہ وہ کتاب ہے انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا آپ پر، مبارکن۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس کی صفات بیان سے باہر ہے، اور قلم اس کے لیے کم ہے، لیکن قربان جائیے خود اس کلام نے، رب العلا نے، کائنات کے پروردگار نے اس کتاب کو مبارک قرار دیا کہ یہ کتاب، پہلے تو اس لفظ کے ساتھ دیکھیے کہ کتاب قرار دیا، جو کہ عربی میں کسی شے کو خاص کرنے کے لیے تنوین شامل کی جاتی ہے، کہ یہ کتاب جس کو کائنات کا رب خاص قرار دے رہا ہے، یہ آپ پر نازل کی گئی مبارکن، اور یہ خاص برکت والی ہے۔ اور اس کی برکت کیسی ہے؟ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی برکت ایسی ہے کہ یہ جہاں جہاں سے گزر جائے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جیسے جس رات قرآن مجید کا نزول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس رات کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قرار دے دیا گیا، یعنی اس قلب مبارک پر اب وہ قلب بھی ہمیشہ کے لیے مبارک ہو گیا، اور وہ رات جس رات میں یہ کلام اس قلب مبارک پر اترا، وہ ہمیشہ کے لیے مبارک قرار دے دی گئی۔ تو جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو اس کلام سے متعلق ہو جاتا ہے، وہ برکتیں، سعادتیں اور عظمتیں سمیٹ لیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جو وقت، جو یہ صفات اس کلام سے وابستہ ہو جائیں، وہ قرآن کے صفات، وہ اوراق، وہ باقی ساری دنیا کی کتابوں سے مبارک والے ہو جاتے ہیں، برکت والے ہو جاتے ہیں، اور جن زبانوں سے وہ الفاظ نکلے وہ زبانیں بھی مبارک ہو جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اور جن ذہنوں میں اور جن زبانوں سے اور جن سینوں سے قرآن بیان ہو وہ بھی مبارک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا مبارک ہونا صرف اپنی ذات میں ہی مبارک نہیں ہے، بلکہ جو جو اس سے متعلق ہوتا ہے، اس سے تعلق بناتا ہے، وہ بھی برکتیں سمیٹتا ہے، اور ایسی برکتیں سمیٹتا ہے کہ برکت بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں میں نے بہت سارے علوم میں لکھا، پڑھایا، لیکن جب میں قرآن سے متعلق ہوا، میں نے قرآن پہ لکھنا شروع کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ
اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میری قلم میں بھی برکت ہے، میرے الفاظ میں بھی برکت ہے، میرے گھر میں بھی برکت ہے۔ یہ قرآن برکتیں بانٹتا ہے، اور جو اس سے متصل ہو جاتا ہے، جو اس سے تعلق بنا لیتا ہے، یہ اس کو بھی ایسی برکتیں دیتا ہے کہ وہ بھی بابرکت ہو کر برکت بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیے اسی آیت مبارکہ میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي، ایک صفت ہے کہ یہ مبارک ہے، برکت والا ہے، اور دوسری اسی بابرکت اور اسی عظیم الشان کتاب کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدق تین معنی میں استعمال کرتے ہیں: سچا کہنے والا، سچا ثابت کرنے والا، اور سچ کہلوانے والا۔ حضرت صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قرآن کی صفت یہ ہے کہ جس طرح یہاں قرآن نے کہا مصدق الذی بین یدیہ، یہ بات ہو رہی تھی سابقہ کتابوں کے ماننے والوں سے کہ ان کے پاس جو تورات ہے، جو زبور ہے، جو انجیل ہے، جو سابقہ کتابیں ہیں، ان کی تصدیق بھی قرآن کرنے والا ہے، اور سابقہ نبیوں کی نبوت کی تصدیق بھی قرآن کرنے والا ہے۔ تصدیق کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو سچا ثابت کرنا۔ اسی طرح اس کا مصدق ہونا کس معنی میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر خالق کائنات کی الوہیت اور توحید کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کائنات میں کوئی تصدیق ہے ہی نہیں، اس سے بڑا اور کوئی سچ ہے ہی نہیں۔ اور رب کا کلام فرماتا ہے کہ یہ اس کتاب کا وصف ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی صداقت وہ یہ کتاب اللہ، رب کا کلام اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے اور پہنچانے والا ہے۔ فرمایا جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کہاں سے ہوئی کہ وہ برحق ہیں، وہ سچی ہیں؟ اس لیے کہ رب کے آخری کلام نے ان کو سچا کہا ہے اور کہلوایا ہے۔ فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کیا کیجئے، ڈرائیے ام القریٰ۔ ام القریٰ جو ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں ماں کو کہتے ہیں۔ ماں کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر شخص کی اصل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ سارے قرآن کی اصل اور سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ رب فرماتے ہیں ام القریٰ، یہ ام القریٰ جو ہے یہ مکہ کے لیے ایک نام استعمال ہوتا ہے، اور اس کی دلچسپ بات بھی یہ ہے کہ قریٰ لفظ جو ہے یہ قریۃ سے نکلا ہے۔ قریہ بستی کو کہتے ہیں، اور رب نے اپنے کلام میں مکہ معظمہ کو یہ نام دیا، ایسے اور بھی نام دیے۔ ایک جگہ کہا کہ بے برکہ کا، برکت والا، اور یہاں کہا ام القریٰ۔ ام القریٰ کہتے ہیں بستیوں کی ماں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کیونکہ زمین کی جو بنیاد ہے، جو ابتدا ہے، وہ اسی شہر مکہ سے ہوئی ہے، اور سب سے پہلے یہی بستی آباد کی گئی، اور بروز حشر بھی آخری جو مکان اٹھایا جائے گا وہ یہی مکہ معظمہ کا مکان خاص ہے، قبلہ ہے۔ تو اس لیے اس کو ام القریٰ کہا۔ اور صاحب تفسیر روح المعانی حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ام القریٰ کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ ہر سال لاکھوں
فرزندان توحید اسی شہر ام القرآ کی طرف جاتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں ہر نسل، ہر رنگ، ہر قبیلہ کے، کیونکہ یہی انسانیت کی بنیاد ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کا ایسا نام استعمال فرمایا، ایسی اصطلاح دی کہ فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ اے میرے محبوب یہ کتاب جو آپ کے پاس آ گئی ہے، اب آپ ایسے کیجئے، یہ برکت والی بھی ہے، یہ تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ وَلِتُنذِرَ، آپ ڈرائیے ام القرىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ کے رہنے والوں کو اور اس کے آس پاس کے رہنے والوں کو۔ اب اس کی جو پہلے تفاصیل پہلے زمانے میں کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد مکہ اور اس کے آس پاس رہنے والے تھے۔ مستشرقین نے اور اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ ختمی مرتبہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ کی جو نبوت ہے، وہ تو صرف اس شہر مکہ اور اس کے آس پاس کے لیے ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ وَمَنْ حَوْلَهَا، رب نے اس لیے ام القرآ کہا، وَمَنْ حَوْلَهَا کہا کہ ساری بستیوں کا آغاز مکہ معظمہ سے ہوا ہے، لہذا جہاں جہاں کوئی بستی آباد ہونے والی بھی ہے، یہ ہو چکی ہے، وہ ام القرآ کے آس پاس ہی ہے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات حضرت شیخ کبیر امام محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ بے شک وہ جغرافیائی اعتبار سے زمین کے مرکز میں نہ بھی ہو، اگرچہ اس کے بارے میں بھی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جغرافیائی اعتبار سے بھی زمین کے وسط میں ہے۔ اور حضرت محی الدین ابن العربی لکھتے ہیں کہ رب نے یہ قرار دیا کہ یہ جو بستی ہے یہ معنوی اعتبار سے ساری بستیوں کے مرکز میں ہے، لہذا شرق اور غرب میں، شمال اور جنوب میں جب بھی جہاں بھی کوئی بستی آباد ہوگی یا ہو چکی ہے تو وہ مکہ معظمہ کے آس پاس ہوگی۔ لیکن اس کا جو پہلا معنی ہے وہ بھی ایک بڑی دلچسپ حقیقت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صحابہ کرام میں سب سے بڑا مفسر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آقا کریم فرماتے تھے کہ رب نے مجھے یہ حکم دیا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ میں پہلے اپنے اہل و عیال کی اصلاح کروں۔ اور اس کے اندر جو ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ جب بھی ہم نے اصلاح کا آغاز کرنا ہے تو اس کے اندر ایک دلچسپ سبق یہ ہے کہ اس کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرنا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آغاز نبوت پر اور اپنے تبلیغ کے آغاز کے موقع پر سب سے پہلے اپنے خاندان کو اکٹھا فرمایا اور اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے انہیں اپنی دعوت پیش کی۔ سورہ انعام کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ رب کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ عزیز مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات اور یہ آیت نمبر 92 جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، ایک تو یہ کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو برکتوں والی ہے، سعادتوں والی ہے، اور ہر طرح کی برکت اسی کتاب سے میسر آنے والی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی ہم نے اصلاح اعمال کا آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے اپنے اہل خانہ، اپنے اہل و عیال سے آغاز کرنا ہے، اور سابقہ کتابوں کی تصدیق اور سابقہ کتابوں کو سچا کہنا یہ ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ذمے کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ مالک کریم ہمیں قرآن مجید پر عمل کی